ریلیز کی جائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن چیلنج کر دی, اس سے بھی بات نہیں بنی, تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے, 7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے, کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ. اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا. نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں. تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں, زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال چوری میں, جھوٹ میں, سازش میں ڈوبا ہوا نکلا. اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی, دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر. آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی, ایک ٹیکسس میں, ایک کیلیفورنیا میں, 2010 اور 2013 کے درمیان میں. اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں, اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا, عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے, ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا, ان کی مرضی سے ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن, یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی آپ نے, اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے, جمع کرائی ای سی پی کے اندر. اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے, ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی, اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے. اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا, جن کا نام ہے طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں, اور عارف علوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی, آپ نے فالس سرٹیفکیٹس, فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی, چھپا کے رکھی, جھوٹ بولا. آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے, کس فورن کمپنی سے پیسے لیے, اللیگل فورن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا, کس کمپنی سے لیا, کہاں استعمال کیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, کہاں خرچ کیا. اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے, پیسے لے رہے تھے, اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے, اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے. وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے, فراڈ کر کے, وہ آپ نے
اور تو جہاں خرچ کیا ہے وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا، لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب، ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے، $2.1 ملین ٹو بی پریسائز، اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے، ان کی کمپنی ہے یہ، جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا، جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا، اتنی کلوز دوستی ہے، اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے، اور وہ آپ انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے۔ اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب، انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا، اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو، نیکڈ رشوت کو جس نے ڈونیشن کا نام دیا ہو، اور آپ نے رشوت اس نے دی، آپ نے لی، وہ بات تو الگ ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے، مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا، وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے انلیگلی لوگوں سے پیسے لیے، اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے، پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا۔ اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا، اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی۔ تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں، لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے۔ اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا؟ ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا۔ یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے۔ ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے، بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ECP پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے، نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو؟ تو طاقتور، جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا۔ ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا، نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا، اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا، میں نے جواب دیا، میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے جواب دیا، باقی جماعتوں نے آپ کا جو عتاب ہے، آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا۔ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے کہ آپ کی جب باری آتی آپ چپ کر کے، جھوٹ بول کے، طاقت کا استعمال کر کے آپ احتساب سے نکل جاتے ہیں؟ جب آپ سے ابھی BRT کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو BRT پشاور میں بنی ہے، اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، جو غیر ملکی تحفے آپ نے لیے، غیر ملکی سربراہوں سے لیے،
اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو کہ میں نہیں دوں گا جواب, میرا جو کرنا ہے کر لو. اسی طرح آپ نے ای سی پی کی رپورٹ کو بھی روکے رکھا. اور نہ صرف یہ کہ فورن فنڈنگ کی جو آپ نے جس طرح سے جھوٹ بولا, غبن کیا, آپ نے مافیاز کی سرپرستی کی. آٹا مافیا, چینی مافیا, LNG مافیا, بجلی مافیا, آپ نے ان سب کو نوازا. آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ان لوگوں کی ایک مافیاز کی سرپرستی ہے, اور آپ نے ان کو مضبوط بھی کیا, اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں, وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن, غلط بیانی, جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی, فراڈ کیا, جھوٹ بولا, چھپایا, اپنے گناہوں کو چھپایا, اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نااہلی, نالائکی کی وجہ سے, آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے, آپ کی کرپشن کی وجہ سے, آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں دھس رہے ہیں, مہنگائی کی, لاقانونیت کی, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں, لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں, غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے, اور کنسیلمنٹ کے لیے, مس ڈیکلریشن کے لیے, مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا, ان اکاؤنٹس کی, ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے, ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے, کس شخص سے, کس غیر ملکی شخص سے, کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. جو پی ٹی آئی کے جتنے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سب کو پبلک کیا جانا چاہیے. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک جھوٹے الزام کے اندر JIT بنی تھی, سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں, اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے, اور ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا, اقامہ نکل آیا, ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ECP کا امتحان ہے کہ صرف ECP کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا, پریشر کو انہوں نے انکار کیا
اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا, انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی. لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی. قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو, بے گناہوں کو جیل میں ڈالا, اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو دینی چاہیے. اور اب امتحان جو ہے وہ ای سی پی کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے نا اور دوڑ دوڑ کے سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں تو قوم اس انصاف کی جو ہے وہ منتظر ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو. اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں, ای سی پی کیا ایکشن لیتا ہے. اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر رہی ہوں. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں. آپ کافی کراؤڈ پلر ہیں, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, گھپلوں کا انکشاف ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکومت اپنی نون لیگ کی ہے. دوسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی آمد کے ریلیٹڈ کافی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا. آپ نے 3 سوال کر لیے. میں امید بھی کرتی ہوں, ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ آج فارن فنڈنگ کی رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں, اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں, نیب میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانا ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا, ان پر تو ثابت ہو چکا ہے. تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. دوسری بات آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی, تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ, لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے, کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا, یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. مریم محاسبہ کے ریسنٹلی آپ کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی جس میں آپ اور بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں کے لیے لفظ استعمال کیے گئے بھونکنے والے کتے. کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے, یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے, وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا. پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں, نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی
एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूंगी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान की सियासत में आप अपने वालिद का केस लेके आई, लेकिन आपको इंसाफ अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने कबल लाहौर से ही एक जमात कलदम थी, वो लॉन्ग मार्च लेके निकली, लेकिन जब वो रास्ते में थी उनके तमाम जो मुतालबात थे वो कलदम भी थी, वो खत्म हो गया, उनके मुतालबात सब तस्लीम कर दिए गए। क्या मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए, या सिर्फ समझती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया है उससे बड़ा क्या इंसाफ होगा। आज दूध का दूध पानी का पानी जिस तरह हुआ है, जिस तरह नाइंसाफी करने वाले खुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीज़ें आवाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। तो इंसाफ हो चुका है। अब हम मुंतज़िर हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की कि कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारे कब अपने ऊपर से ये जो धब्बे उन पर लगे हैं ये धोएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, अदलिया हैं, जजेस हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें अब कुछ साबित होने की ज़रूरत नहीं। और जिन बेगुनाहों को सज़ा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़ती हूँ। ये बताइएगा कि इसी ऑडियो टेप के ऊपर जो है आप इसके ऊपर लीगली एक्शन लेने जा रहे हैं। जो धौंस और ताकत की आप बात कर रही थी, धौंस और ताकत तो आप भी अपने दौर में इस्तेमाल करती रही हैं, तो क्या एक तो इसका जवाब दे दीजिए और दूसरा लीगली एक्शन लेने जा रही है मुतअद्दिद आपकी जो ऑडियो टेप्स आई हैं उसका भी वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा आप पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनके जो दिल में है वो जुबान पर भी होता है। एक्सटेंशंस की भी बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी, क्योंकि पहली डील के बाद भी ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब लंदन इसीलिए गए थे कि एक्सटेंशन की बात हो गई थी, तो अब भी अगर वो वापस आते। सॉरी, आप प्लीज आप अपने हकाइक दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को खतरा था और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो भी हकाइक एक दिन सामने आ जाएंगे। कुछ मेरे इल्म में है, कुछ वक्त सामने लेकर आएगा, अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा इंशाल्लाह, कि इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए, अपनी सेहत के लिए गए थे। आखिरी सवाल प्लीज। हर तरफ महंगाई है, तबाही मची हुई है, मुस्लिम लीग नून भी बारहा इस हवाले से बोल रही है, लेकिन इन हाउस तब्दीली समेत जो एहतजाज हैं उनकी सिर्फ तारीखें दी जाती हैं, तो क्या नून लीग की मिसाल उस मेरू की तरह नहीं है कि जो रूम जल रहा था और वो बांसुरी में जा रहा था? क्या कहें? देखिए, इंशाअल्लाह ताला एहतजाज तो हम करते भी रहे और बहुत पुरजोर एहतजाज भी हमने किए, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप इस हुकूमत से आवाम की नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं कि आवाम की इस कदर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत है और इस कदर हुकूमत के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है कि वो अपोजिशन को भी कसूरवार करार दे रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। तो ये उसकी नफरत का आलम है जो आवाम की इस हुकूमत और इमरान खान के साथ है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश ये करनी भी चाहिए, अपोजिशन को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरह से आवाम की शिकायत का अजाला हो और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। जो है वो सामने आती है, क्या वाकई लोग आपसे बहुत खौफजदा हैं कि बार-बार, और आपने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज है टेप करना, साकिब निसार की जो ऑडियो? मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं, लेकिन वो मैंने किसी की कोई टेप नहीं की, वो नासिर भट्ट तो नॉन लीग का ही है ना? नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ उसका तो मवाजना बनता ही नहीं। मेरी जाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजा नहीं बनता और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये
उधर से आई हैं सब आखिरी मरीम साहब DGISPR ने जो कल की है उसके अंदर उन्होंने डील की बातें भी की, उनके सामने लेकर किससे हमारी बात हो रही है। तो अयाज सादिक ने पिछले दिनों कहा था कि गैर सियासी लोगों के साथ मुलाकातें हमारी जारी हैं। तो कौन से लोग आप लोगों से मुलाकातें करें, कौन सी डील्स आप लोगों के साथ हो रही हैं? भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। DGISPR के हवाले से बात की है तो उन्होंने जवाब दे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं और कि डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप आवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक में है अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की आज याद सबको आ रही है, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजल करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें पाकिस्तान की आवाम पे भरोसा है। थैंक यू।